بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ ہماری جو کلاس تھی اس میں ہم پڑھ رہے تھے نماز اور مسجد کے متعلق کچھ چیزیں، کیونکہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 114 ہے، 114 کہہ رہا ہوں، یہ کون سی نمبر آیت ہے؟ ہاں جی 114 ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کا آیت رکوع نمبر 14 اور آیت 114، تو یہ ہم اس کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اور اس کی تفسیر میں الحمدللہ ہم مسجد کے حوالے سے، کیونکہ مسجد کا اس میں تذکرہ تھا، تو ہم کافی ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آج اس ٹاپک کو ختم کریں اور اگلی آیت کی تفسیر کی طرف چلیں۔ تو یہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو ہم نے 13 چیزیں مسجد کے حوالے سے پڑھ لی تھی، اور مزید مساجد کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اور اس میں جانا یا اس میں کون کون سے کام کرنے جائز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھتے ہیں۔ تو 14واں پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے مساجد کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یستحب الاکثار فی المسجد من ذکر اللہ تعالی۔ مسجدیں بنانے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس میں عبادت کی جائے، اور ایک عبادت گاہ کے طور پر مسلمانوں کو مساجد دی گئی ہیں۔ وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا اور ذکر و اذکار کرنا، یہ ساری چیزیں مساجد کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اور ایک ہمارے سوسائٹی میں آج کل ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ مساجد کمیونٹی سینٹر کا کام کریں، اور مساجد میں یہ بھی کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ترغیب کے لحاظ سے ہم لوگوں کو دعوت بھی دے سکتے ہیں، اور ضروری بھی ہے کہ ہم مساجد کے اندر یہ اس طرح کے کام کریں، لیکن اصل مقصد سے اس کو کبھی ہٹانا نہیں چاہیے۔ یعنی ہم یہ کریں کہ عبادت اور اللہ کا ذکر اور نوافل اور نماز اور الہیت اور تزکیہ اور لوگوں کو دین کی دعوت دینا، یہ ہم پیچھے چھوڑ دیں، اور ہم مساجد کے اندر ڈسپینسریاں بنانا شروع کر دیں، ہم مساجد کے اندر فلٹر پلانٹ لگانا شروع کر دیں، ہم مساجد کے اندر جو ہے نا مسافر خانے بنانا شروع کر دیں۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور یہ اس کی مساجد میں ضرورت ہے، لیکن اصل مقصد کے ساتھ ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کمیونٹی سینٹر کے نام پہ عبادات کو اور اللہ کے ذکر کو پیچھے کر دیں اور ان چیزوں کو زیادہ اجاگر کریں۔ مساجد کے اندر اللہ کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس میں نوافل نمازیں تو ہوتی ہی ہیں، جمعہ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کروایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، عبادات سکھائی جائیں، اس میں تزکیہ کیا جائے، اور لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، اور مختلف قسم کے دروس اور لیکچرز وہاں پہ کروائے جائیں، لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، لوگوں کے دینی جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا تعارف، یا آپ کی جو زندگی سے متعلق چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اس طرح کی ساری چیزیں، اور آخرت اور صحابہ کرام کی زندگیاں، یہ مساجد کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال 14واں پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے تو سورۃ النور کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کے گھروں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن کے بارے میں کہ ان کو اس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِي حَسْمُهُ، اور اس میں جو ہے وہ مسجدوں کو بنایا جائے، ان کو بلند کیا جائے، اور اللہ کا نام اس میں بلند کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس کے لیے اس میں صبح شام جو ہے وہ تسبیح بیان کریں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انما بنیت المساجد لما بنیت لہ، مسجدیں جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں نا، اسی کے لیے اس کو رکھنا چاہیے، اسی کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اس میں کچھ اور کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر روایت، اور ایک روایت میں ہے وہ مقصد کون سا ہے، انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، 3 چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئیں کہ اللہ کے ذکر، اللہ عز وجل کے ذکر کے لیے، صلاتی اور نماز کے لیے، وہ قراءت القرآن اور قرآن کی قراءت کے لیے۔ یعنی اصل مقصد مسجد کا کیا ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے، اور قرآن کی قراءت کی جائے، یعنی قرآن پڑھا جائے، بچوں کو حفظ کروائیں،
اس میں ناظرہ کلاسز ہونی چاہیے، دروس ہونے چاہیے، خواتین کے لیے مختلف قسم کے پروگرامز ہونے چاہیے، یعنی مسجد لوگوں کے لیے نا ان کی دارالفتاح بنائیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہاں پر ایک بندہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ کام ہے جو مساجد سے ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں مسجدوں کو صرف چار دیواری اس کی بنا کے نماز کے لیے صرف رکھ دیا گیا ہے، اس میں حفظ بھی نہیں ہم بچوں کو کرواتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، ناظرہ کی تعلیم نہیں دیتے ہم بچوں کو قرآن کریم وہاں پہ پڑھنے کے لیے۔ تو قراءۃ القرآن تو اسی طریقے سے ہوگی نا، لوگوں کے لیے قرآن وہاں پر موجود ہوں، لوگ آ کے تلاوت کریں اور اہتمام کیا جائے، لوگوں کو سکھایا جائے۔ فجر کے بعد بیٹھ کے سارے لوگ جو ہے جن کے پاس وقت ہے کوشش کریں کہ 10-15 منٹ جو ہے وہ قرآن کو دیں اور تلاوت کریں۔ اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جن سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے، دنیا کی کوئی جو ہے نا وہ دنیاوی باتیں آ کے مسجد کے اندر ہم کرنا شروع کر دیں، اور ہم اس طرح کے کام جو ہم باہر بیٹھ کے کرتے ہیں، جو ہلہ گلا ہو رہا ہوتا ہے یا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، چلو یار مسجد چلے، مسجد جا کے نا اس طرح کے تذکرے کرنے، سلف صالحین کے تذکرے کیے جائیں، جس میں انسان جب مسجد سے نکلے تو کم سے کم اس کو 2-4 گھنٹے اس کا اثر رہنا چاہیے۔ جس طرح صحابہ کرام کہتے تھے نا، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے میں اور اچانک انہیں نا عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور نکلتے ہیں اور جو ہے نا اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ان کی کیفیت اور پوچھنے لگے کہ حنظلہ کیا ہوا، انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور یہاں جب ہم گھر آتے ہیں تو یہاں ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے، یعنی بدل جاتی ہے۔ وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، یہاں آ کے ہمیں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں سستی پڑنے لگتی ہے، بھول جاتی ہیں اور دنیاوی معاملات کے اندر ہم جانے لگتے ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، چلو دونوں اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں پہنچتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ انسان کے دل کی کیفیت یہ انسان کی بدلتی رہتی ہے، کبھی دل جو ہے نا وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی دل جو ہے وہ انسان کا دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے وہ مختلف قسم کی حالتوں سے گزرتا ہے۔ اگر دل ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہے نا، جس طریقے سے میری مجلس میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے ہوتا ہے، اسی طریقے سے دل رہے اور ہمیشہ اس کے اندر جو ہے نا معاملات اس طریقے سے رہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس میں خشیت بھی ہے اور معاملات بڑے اچھے چل رہے ہیں اور دین کی طرف ہے وہ، تو لصافحتکم الملائکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے فرشتے مصافحہ کریں۔ لیکن کیا ہے کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، کبھی دل جو ہے نا وہ دنیا کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، کبھی نہیں جو ہے نا وہ مسجد کی طرف، اللہ کی طرف اور ذکر و اذکار کی طرف زیادہ آ جاتا ہے۔ تو یہ مسجدیں اصل میں دنیا سے ہٹانے کے لیے اور دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، دنیا کی جو چمک ہے اور دنیا کی جو یہ جو ہم مقابلہ بازی میں لگے ہوئے ہیں کہ میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ہونا چاہیے، میرا جو ہے نا وہ گھر چھوٹا رہ گیا، میرے پاس کپڑے پرانے رہ گئے، میرے پاس فلاں چیز جو ہے نا وہ اس طرح کی آ گئی، تو یہ مقابلہ بازی مسجدوں میں آ کے کچھ کم ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے مسجدوں میں بھی مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی مسجد بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کی ہاں سہولیات مسجد کے اندر ساری ہونی چاہیے۔ سہولیات سے مراد یہ ہے کہ سردیوں میں گرم پانی اگر مہیا کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر جو ہے نا وہ اس میں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پینے کے لیے مہیا کیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اندر پنکھا لگا ہوا ہے یا اے سی کی اگر سہولت موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے تو کم سے کم جو ہے وہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہونی چاہیے۔ اچھا، پانچویں جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ کہ مسجد میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو مسجد کا ایک حق ہے جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے سیدنا ابو قتادہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس، تو نہ وہ بیٹھے، حتی یرکع رکعتین، حتیٰ کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنا، وہ چاہے نفل ہوں، سنتیں ہوں، فرض ہوں، کوئی بھی نماز جو ہم جا کے مسجد کے اندر 2 نفل پڑھتے ہیں یا 2 فرض پڑھتے ہیں، یہ مسجد کا ایک حق ہوتا ہے۔ یعنی بیٹھنے سے پہلے، اس میں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی چیز مسجد سے لینے گیا ہے، اٹھائی اور اٹھا کے واپس آ گیا، اس پہ یہ 2 رکعتیں وہ نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر ہے کہ وہ بیٹھنا چاہتا ہے، فلا یجلس، آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اب اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، یعنی مسجد کا تحفہ یا تحیۃ المسجد
اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو تحیت المسجد کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی اذان ہوئی ہے اور اذان کے بعد جماعت 9:15 بجے ہو رہی ہے، اب 9:15 بجے سے پہلے میں پہنچ جاتا ہوں، 9:10 پہ یا 9:05 پہ میں پہنچ جاتا ہوں، میرے پاس 10 منٹ ہیں، تو میں کیا کروں؟ جا کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں، بیٹھنا نہیں ہے، جا کے 2 نفل پڑھنے ہیں، ان کو اسی کے اندر وضو کے نفل کی بھی نیت کر لیں، اس کے اندر عشاء سے پہلے کی سنتوں کی بھی نیت کر لیں، اور اس سے پہلے یہ 2 نفل جو ہے نا یہ بھی، یعنی کوئی بھی 2 نفل پڑھیں گے، نفل ہو جائیں فرض ہو جائیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں پہنچتا ہوں تو 1 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ یا 1 منٹ رہتا ہے نماز کھڑی ہونے میں، تو میں کیا کروں؟ جا کے میں 1 منٹ انتظار کروں، جیسی نماز کھڑی ہو میں نماز جماعت کے ساتھ مل جاؤں، تب میں نہ بیٹھوں۔ کیوں؟ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں مجھے پڑھنی چاہیے، یا تو میں اب 2 رکعتیں پڑھوں اور وہ 2 رکعتیں پڑھنے میں ابھی جو ہے نا وہ 30 سیکنڈ باقی ہیں، تو میں اس کے ساتھ پھر جماعت کے ساتھ مل کے جب فرض پڑھوں گا تو یہ 2 رکعتیں فرض آ جائیں گی۔ یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ الگ سے کوئی نفل ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھنی ہے، حتی یرکع رکعتین، 2 رکعتوں کا ذکر ہے، وہ سنتیں پڑھیں تب بھی اس میں آ جائیں گی، فرض پڑھیں تب بھی اس میں آ جائیں گی، تو تحیت المسجد جو ہے وہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے 16ویں جو چیز مسجد کے حوالے سے وہ یہ کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت منع ہے، اسی طریقے سے گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے، خرید و فروخت کی باتیں کرنا منع ہے، اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر جو ہے وہ کوئی اس طرح کی میٹنگز کرنا کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ اپنی بزنس میٹنگ مسجد میں رکھ لیتے ہیں، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ ہاں، ہر وہ چیز جو اسلام کو فائدہ پہنچا رہی ہے، ہر وہ چیز جس سے مسجد جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، کہ بھئی ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے مسجد کے سورس آف انکم پہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی مسجد کو جو ہے وہ کس طریقے سے اچھا چلایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے نا وقف سسٹم شروع کیا جا سکتا ہے، کوئی علیحدہ سے بزنس شروع کیا جا سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے مسجد جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ تو مسجد کے حوالے سے اگر کوئی چیز اس طرح کی ڈسکس کرنی ہے تو وہ مسجد میں کی جا سکتی ہے۔ وہ صورت دیگر جو ہے وہ کوئی بھی خرید و فروخت یا گمشدہ چیز کی اعلان کرنے کے لیے مسجد نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک ساتھ ہی وضاحت کرتا چلوں، ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے کسی کی، گاؤں دیہاتوں میں تو بہت زیادہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ فلاں شخص کی، یا کوئی سرکاری اعلان ہوتا ہے وہ بھی مسجدوں میں ہو رہا ہوتا ہے، یا فلاں شخص کی دکان پہ کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ بھی اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم نے سنے ہیں اس طرح کے اعلانات۔ یہ شہروں میں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو علماء نے اس میں جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کوشش کریں کہ محلے والے اکٹھے کر کے، یعنی اکٹھے ہو کے جو محلے کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے نا اس پہ ایک جو ہے نا وہ اسپیکر لگا دیا جائے یا 2 اسپیکر لگا دیے جائے، اور وہاں پر ایک ایمپلیفائر لے کے رکھ دیا جائے۔ اگر کسی کا بھی کوئی اعلان کرنا ہے یا کوئی دکان جو ہے وہ محلے کی کوئی دکان جو ہر وقت کھلی رہتی ہے، تو اس دکان والے کو صرف اس کے بجلی کے پیسے، سارے محلے والے پیسے اکٹھے کریں اور وہاں پہ ایک اسپیکر لگائیں اور ایک ایمپلیفائر رکھیں۔ کسی نے بھی کوئی بھی کسی قسم کا اعلان کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ کسی نے بھی کسی قسم کا اعلان کرنا تو آپ اعلان جو ہے وہ وہاں پہ جا کے کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع رجلا ینشد ضالۃ فی المسجد، من سمع جس نے سنا، رجلا کسی آدمی کو، ینشد جو اعلان کر رہا تھا، ضالۃ کسی گمشدہ چیز کا، فی المسجد مسجد میں، تو کوئی شخص کسی کو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، یعنی میں مسجد گیا یا مجھے اسپیکر سے آواز آتی ہے کہ کوئی فلاں شخص کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، تو آگے سے مجھے کیا کہنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فلیقل، تو وہ کہے، لا ردہ اللہ علیک، اللہ تیری یہ چیز واپس ہی نہ کرے، فإن المساجد لم تبن لہذا۔ اچھا، یہ جو ہے نا کلمات اس کو کیوں کہنے ہیں؟ وجہ فإن المساجد لم تبن لہذا، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے بنائی نہیں گئی۔ تو گمشدہ چیز کا یہاں پہ اعلان کر رہا ہے آگے، ایسے تو لوگوں کی کئی چیزیں گم ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے نا، اس کے لیے تھانے بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے مختلف قسم کے، آپ کے محلے میں اگر آپ اس طرح کے بنانا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اعلان کر کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو آپ اس میں جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ سسٹم بنائیں۔ ہاں، کچھ علماء اس میں کہتے ہیں کہ دیکھیں انسانی جان یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور اگر کسی محلے میں اب تک اس طرح کا انتظام نہیں ہوا ہے تو کوئی مجبوراً اس طرح کا آ جاتا ہے کہ اس کو جو ہے نا اعلان کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو مجبوراً کسی بچے کی گمشدگی کا اعلان مسجد میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی علماء اضطراری طور پر اجازت دیتے ہیں کہ ہمیں جب ہماری سوسائٹی میں اس طرح کا دوسرا کوئی متبادل انتظام نہیں کیا جا رہا اور انسانی جان قیمتی ہے، تو قیمتی انسانی جان کی وجہ سے
اس وقت تک کے لیے اجازت دی جا رہی ہے، اس کو معمول نہیں بنا لینا چاہیے۔ اور دوسری طرف ہمارے سوسائٹی میں کچھ جنازوں کے اعلان بھی مسجد میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جنازے کا اعلان کرنا، تعریفی کلمات نہ ہو لیکن کسی کی وفات کی خبر دینا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب تم دیکھو کسی شخص کو من یبیع جو بیچ رہا ہے، او یبتاع یا خرید رہا ہے، فی المسجد مسجد میں، فقولوا تو تم کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع ہی نہ دے، یعنی اس کو بھی یہ بد دعا دے دینی ہے کہ بھئی مسجدیں اس لیے تو نہیں بنائی گئی، مسجدیں پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہے تلاوت قرآن کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، تو اس لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں جو ہے نا وہ خرید و فروخت کے لیے تو نہیں بنائی گئی، یعنی میں مسجد میں آ کے اپنی جو ہے نا وہ موبائل کی خرید و فروخت کر رہا ہوں، یا مسجد میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ میں اپنے بزنس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا وہ یہ میری سوسائٹی ہے، یہ پلاٹس میں بیچ رہا ہوں اور اس میں فلاں فلاں سہولیات ہیں، اس طریقے سے چیزیں مسجد کے اندر وہ جائز نہیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ہمیں مسجدوں کو جو مسجدوں کے اصل کام ہے اس کے لیے ہی رکھنا چاہیے۔ 17 نمبر جو 17 نمبر جو پوائنٹ ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ اذان، اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہے، یعنی پہلے سے موجود ہے اور کوئی کام کر رہا ہے اور اذان ہو جاتی، اب کیا یہ شخص مسجد سے نکل سکتا ہے؟ اس شخص کو مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضرورت، اگر ضروری کام ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی امام مسجد ہے، اس کو کسی اور دوسری مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے اور یہاں اس مسجد میں اذان ہو گئی ہے، تو وہ کسی دوسری مسجد کا امام ہے تو یہاں بیٹھا رہ گیا، تو لیٹ ہو گئی، اذان ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے وہ نماز نہیں چھوڑ رہا ہے، یا مسجد کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہا، وہ دوسری جو ہے نا وہ مسجد میں جا کے اس نے نماز پڑھانی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی ایمرجنسی میں نکلتا ہے، یعنی کسی نے وضو کرنا ہے یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ مسجد سے نکلتا ہے اور واش روم اور وضو خانہ باہر کی طرف بنایا ہوا ہے، یا کوئی ایمرجنسی کسی کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ گیا، یا کوئی بھی ایمرجنسی اس طرح کی ہوتی ہے تو نکلا جا سکتا ہے ضرورت کی بنا پر بصورت دیگر۔ اذان ہو گئی ہے اور کوئی شخص مسجد سے نکلتا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے نا وہ یعنی صحابہ کرام اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی شمار کرتے تھے، اور حدیث ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا ابو الشعثاء رحمہ اللہ، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں کنا قعودا فی المسجد، ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مع ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، فاذن المؤذن، تو مؤذن نے اذان کہی، فقام رجل یمشی، تو ایک آدمی کھڑا ہوا چلنے لگا، فاتبعہ ابو ہریرہ تھا، تو اس کے پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ، اپنی نظر کو لگا لی، یعنی وہ آدمی اٹھا ہے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، فاتبعہ بصرہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اپنی نظر لگا رہے ہیں، حتی خرج من المسجد، حتیٰ کہ وہ اٹھتا نکلتا مسجد سے نکل گیا، فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اما ذا فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آدمی ابھی نکلا ہے نا، اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، تو اذان کے بعد بلا ضرورت مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم مسجد جاتے ہیں تو مسجد جا کر ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے کے آداب میں یہ ہے کہ جب کوئی باہر سے جاتا ہے نا تو یہ شخص اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ یہ سلام کرے، اور اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے تب سلام بڑے آہستہ سے کرنا ہوتا ہے کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو اس کو سنائی دے دے، اگر سو رہا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ ایسے ہی مسجد کے اندر جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے کہ بندے جو ہے نا وہ ان کو بندے پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کون آ گیا سلام کر رہا ہے، تو سلام اتنی آہستہ آواز سے کرے، مطلب جب آپ کھڑے میں، مطلب آپ مسجد جاتے ہیں اور صف بنی ہوئی ہے، ایک تو ہے کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو بالکل خاموشی سے دروازے کے پاس کوئی 2-4 لوگ ہیں تو ان کو سلام کر لیں اور جا کے آرام سے بیٹھ جائیں، یعنی مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سامعین خطبہ سن رہے ہیں ان کی توجہ آپ کی طرف نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جماعت جب کھڑی ہوئی ہے تو اس میں بھی جا کے سلام کرنا جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے، اور کیسے کرنا ہے اور جواب کیسے دینا ہے اس کا بھی طریقہ کار ابھی ہم حدیثوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو بالکل آہستہ سے جا کے اللہ اوپر کہیں ہاتھ باندھیں، اور یعنی اس سے پہلے السلام علیکم، یعنی بالکل آہستہ سا 2-4 لوگ آپ کے سن لیں، یہ نہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ اتنی پیچھے سے دروازے کے انٹر ہوتے ہی سلام کرے اور امام تک آواز جائے اور سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کو پتہ چل جائے جی حاجی صاحب آ گئے، تو اس طرح سلام نہیں کرنا۔ تو مسجد میں سلام کرنا، اور خاص طور پہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی شخص
نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی سلام کرنا جائز ہے، یہ اس سے باتیں کرنا نہیں ہے، اس کو سلام کرنا جائز ہے۔ کس طریقے سے؟ اس کی حدیثیں کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی الصلاۃ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا وہو فی الصلاۃ، اس حال میں آپ نماز میں ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کو سلام کرتا تھا۔ اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز میں نا کلام کرنا جائز تھا۔ شروع میں جب نماز فرض ہوئی تھی تو شروع میں نماز کے اندر بات کرنا جائز تھی، ہم جس طرح ابھی آپس میں بات کر رہے ہیں نا، اس طریقے سے ہم نماز کے اندر بات کر سکتے تھے۔ کوئی شخص کسی سے پوچھتا کہ بھائی جو ہے وہ کتنی رکعت چل رہی ہے، یا کون سی صورت پڑھائی تھی پہلی رکعت میں، یا تم کل کہاں تھے، مطلب کچھ بھی چیز پوچھ لیتے تو نماز میں وہ بتا دیتا ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نماز کو خاص کر دیا گیا، اللہ کے ذکر کے لیے کر دیا گیا، اور اس میں کلام کرنا یعنی ایک دوسرے سے بات کرنا منع کر دیا گیا، اب خاموشی ہے۔ اچھا، حدیث ہم پوری پڑھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا، آپ نماز میں ہوتے تھے، فیرد علیہ، تو مجھے وہ جواب دیتے تھے، یعنی وعلیکم السلام کہتے تھے نماز میں۔ فلما رجعنا، تو جب ہم واپس لوٹے، جب یہ ہجرت پہ گئے تھے اور واپس آ گئے، سلمت علیہ، تو میں نے آپ کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، اور نماز کے بعد مجھے فرمایا کہ ان فی الصلاۃ شغلا، بے شک نماز میں اب ایک مصروفیت آ گئی ہے، اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، اب ہم جو ہے وہ نماز میں اونچی آواز سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اگر کوئی شخص سلام کرے، اب سلام کرنا تو منع نہیں کیا گیا، لیکن جواب دینا منع کر دیا گیا۔ سلام کرنے والا سلام کرے گا، جواب دینے والا جواب کیسے دے گا؟ اشارے سے جواب دے گا۔ وہ اشارہ کیسے کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء جو ہے نا وہ گئے، یصلی فیہ، وہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، فجاءہ الانصار فسلموا علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابہ کرام آئے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، وہو یصلی ہاکذا فی الحدیث، اس حال میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے نماز میں جو ہے وہ اس طرح کیا، یعنی یہ جو ہے نا وہ انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ نماز میں انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ فقلت لبلال، تو میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم، تو آپ نے کیسے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، حین کانوا یسلمون علیہ وہو یصلی، جب وہ سلام کرتے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ قالا، تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے پھر جواب دے کر ان کو بتایا کہ نماز کے اندر اگر کوئی سلام کرے تو جواب کیسے دینا ہے۔ یقول، وہ کہتے ہیں ہاکذا وبسط کفہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، وبسط کفہ، اور اپنی کف، یہ جو درمیان والا اندر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو وبسط، یہ انہوں نے جو ہے نا اس کو اٹھایا، اس کو پھیلایا، ٹھیک ہے۔ اب کیسے پھیلانا ہے، کیسے اٹھانا ہے؟ وبسط جعفر بن عون کفہ، راوی الحدیث، یہ راوی حدیث ہیں جعفر بن عون، انہوں نے اپنے کف کو اٹھایا، وجعل بطنہ اسفل، یہ جو بطن ہوتا ہے اس کا اندر والا حصہ، اس کو نیچے کیا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، وجعل ظہرہ فوق، اور اس کی جو ظہر تھی وہ فوق، اوپر کی طرف کر دی، یہ فوق اوپر کی طرف چلی گئی، یہ باطن جو ہے بطن یہ نیچے کی طرف چلا گیا۔ تو نماز میں اگر کوئی سلام کرے تو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا حصہ اوپر چلا جائے، اب ہاتھ اس طرح کے ہوتا ہے نا سامنے، یہ والا حصہ سامنے ہوتا ہے، تو اس طریقے سے کرنا ہے، یہ اوپر چلا جائے گا اور یہ نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے، یعنی وعلیکم السلام، منہ سے نہیں کہنا ہوتا، بس یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے جواب دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ابو داؤد میں موجود ہے، سنن ابو داؤد میں 928 نمبر ہے۔ اسی طریقے سے انگلی کے اشارے کے ساتھ بھی جواب دیا جا سکتا ہے، یہ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ تھا، یہ انگلی کے اشارے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آسان بھی ہے، اور اس کا جو ہے نا وہ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، فسلمت علیہ، تو میں نے آپ پر یعنی آپ کو سلام کیا، فرد اشارتن، تو آپ نے اشارے کے ساتھ جواب دے دیا، قال ولا اعلم الا قال اشارتن باصبعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اپنی انگلی کے ساتھ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے جواب دینا بھی جائز ہے۔ تو دو طریقے ہو گئے، ایک حدیث میں ہے، اب اس کی صحت مجھے یاد نہیں ہے، وہ ہم نے طالب علم میں پڑھی تھی سبل السلام کے اندر، وہ سر کے اشارے کے ساتھ ہے، یعنی ایسے بھی کر سکتے ہیں
ایسے بھی کر سکتے ہیں اور انگلی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہ 3 طریقے جو ہیں وہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے, 2 تو ابھی ہم نے یہاں پہ پڑھ لیے, اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہم نے سبل السلام میں پڑھا تھا غالباً, وہ بھی جو ہے نا وہ کسی حدیث میں موجود ہے, تو وہ بھی جو ہے نا وہ اس طریقے سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے. آخری چیز آج ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ, یہ کیا ہے, ہاں جی, عدم الکلام بالباطل فی المسجد. مسجد کے اندر غلط قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایسی باتیں جس میں غیبت ہو, ایسی باتیں جس میں چغلی ہو, ایسی باتیں جس میں فائدہ نہیں ہے, ایسی باتیں جو جھوٹ پر مبنی ہوں, کسی کی چغلی کی جا رہی ہے, یا ایسی باتیں جس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی دینی فائدہ نہیں, ایسی کوئی بھی بات مسجد کے اندر نہیں کرنی چاہیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وَأَمَّا الْكَلَامُ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الْمَسْجِدِ فَحْسَنٌ. ہر وہ کلام جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں وہ مسجد کے اندر کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ فَهُوَ بِالْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ أَشَدُّ تَحْرِيمًا. کہتے ہیں کہ جو بات باہر حرام تھی, جھوٹ بولنا حرام تھا, چغلی حرام تھی, کسی کی غیبت کرنا حرام تھا, یا جو ہے نا وہ کوئی گالیاں دینا حرام تھا, وہ باہر حرام تھا. میوزک سننا حرام تھا, باہر حرام تھا. اب وہ مسجد میں اگر کریں گے تو وہ اشد تحریماً, فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ حرمت والا ہے. ہمیں مسجد کے اندر مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اونچی اونچی آواز سے جو ہے نا ہلڑ بازی کرنا, اونچی آواز سے باتیں کرنا, ایک دوسرے کو اونچی آواز سے آوازیں دینا, یہ ساری چیزیں مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں, فی بیوتنا اذن اللہ ان ترفع, سورہ نور کی آیت نمبر 36 ہم نے پڑھی, اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں, نہا سبحانہ عن اللغو فیہا. تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسجد کے اندر ہر وہ کام جو لغو ہو, یعنی ہر وہ کام جو اسلام سے دور کرنے والا, اللہ سے دور کرنے والا, ہر وہ کام ہمیں مسجد میں کرنے سے منع فرمایا. تو ہمیں مسجدوں میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے. تو میرے خیال سے یہاں تک ہم اس کو رکھتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا, اور بہت ساری نئی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں مساجد کے حوالے سے. اور اسی طریقے سے تفسیر موضوعی جو ہم پڑھ رہے ہیں, ٹاپک وائز تفسیر, تو اس میں ہمیں قرآن کی لحاظ سے اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. ایک تو قرآن ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں, اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, اور قرآن کے اندر جو الفاظ آتے ہیں یا جو ٹاپکس آتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم تفصیل سے ڈیٹیل سے بہت ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ بہت فائدہ مند چیز ہوگی.